ریاست میں سب سے بڑی جماعت ہماری ہے, وزیر اعلیٰ ہمارے ہیں, وزیر داخلہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, پولیس رینجرز ایف سی کی بنتی ہے. I am not denying that. آج آپ کا اجلاس ہوا, ایک بات مجھے بتا دیں, یہ ساری باتیں بار بار ہم لوگ کرتے ہیں. آج آپ کا اجلاس ہوا, شمیمہ صاحب آج آپ کا اجلاس ہوا, میں وہ بات نہیں کروں گی فریہ جو آپ مجھ سے کہلوانا چاہیں گی, میں وہ بات کروں گی جو مجھے آپ کو بتانی ہے. اور بات وہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ اس میں پولیٹیکل فورسز انوالوڈ ہی نہیں ہے, یا پولیٹیکل فورسز کے درمیان جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی تھورنی ایشوز نہیں ہے, یہ غلط ہے. ہوتے ہیں, آپ ایک طرف ایڈمنسٹریٹولی اس کو ڈیل کرتے ہیں, دوسری طرف آپ اس کو پولیٹیکلی بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے. یہ حقیقت ہے. کراچی میں بالکل صحیح بات بولی ہارون رشید صاحب نے کہ دیکھیے ہم ایڈمنسٹریٹر جو ہم نے میجرز لینے ہیں ان کو ہم مزید سٹرینجنٹ کریں گے, مزید مستحکم کریں گے, پولیس کو زیادہ ہم مضبوط کریں گے, ان کو اے پی سیز چاہیے, ان کو لائف جیکٹ چاہیے کریں گے, اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹی سے خصوصاً ایم کیو ایم سے ڈائیلاگ رکھیں گے. ڈائیلاگ ہم چاہتے ہیں کہ مثبت ہو اور آگے چل کے اس میں اس لیے ڈائیلاگ مضبوطی کے تحت ہمیں ڈائیلاگ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایم کیو ایم ایک ریالٹی ہے. ایم کیو ایم سٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے حوالے سے, سب سے زیادہ سیٹیں وہ اٹھاتے ہیں. اگر ہم نے کوئی کاروائی بھی کرنی ہے تو ہمیں سب کو آن بورڈ لینا ہے. آئسولیشن میں پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی فریہ. آج بھی تمام فنکشنل سے, کیو لیگ سے, اے این پی کے جو کابینہ کے ممبر تھے, سب سے تجویز بھی لی گئی, سب سے سفارشات بھی لی گئی, اور پھر بیٹھ کے ایک عمل طے کیا گیا کہ دیکھیے جو کچھ کرنا وہ ہم کریں گے. عمل یہ بتا دیں, یہ تو سب بات ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے باتیں کی اور آپ نے اچھی اچھی باتیں کی اور دوسرے کو بتایا, لیکن آپ کا اچھی بات کرنے کے لیے ہے نہیں, اور اچھی بات کوئی سننا بھی نہیں چاہتا ہے. سینسیشنلزم سب سننا چاہتے ہیں. میں اچھی بات یہ کہہ دیتی ہوں اگر آپ کو پسند آئے کہ فریہ ہم کراچی میں امن چاہتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ, چاہے اس کے لیے ہمیں کسی کے بھی دروازے پہ جانا پڑے ہم جائیں گے. کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ جس کے بھی جانا پڑے. جی رضا صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں, کس کے دروازے پہ جانا چاہتی ہیں شمیمہ فاروقی صاحبہ. لیکن سب سے پہلے ہم چلیں گے کراچی میں, ہمارے رپورٹر اس وقت موجود ہیں اور کراچی کی سڑک پہ موجود ہیں, ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. مجھے بتائے گا کراچی کی صورتحال آج کیسی رہی اور آپ کیا سمجھتے ہیں الطاف حسین صاحب کے بیان کے بعد کیا ری ایکشن آیا کراچی کے عوام کا؟ جی فریہ, یہ کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی جو ہے مختلف علاقوں سے 4 بوری بند لاشیں ملی ہیں. کراچی پولیس کی یہ صورتحال ہے کہ جن بوری بند لاشیں ملی تھی ان افراد کا ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایم کیو ایم کی جانب سے جو سوال پوچھا ہے, کچھ 2 روز قبل جب وزیر اعلیٰ سندھ جو منظور حسان جب آئے تھے 9-0, تو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے چند علاقوں کی نشاندہی کری تھی کہ جرائم پیشہ عناصر موجود ہیں. تاہم ابھی تک یہ 48 گھنٹے بھی گزر چکے ہیں مگر ابھی تک وہاں ان علاقوں میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی. رینجرز کو اختیارات دیے گئے ہیں, ایف سی کو اختیارات دیے گئے ہیں, اجلاس ہوتے رہتے ہیں گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر, مگر بات یہ ہے کہ ابھی تک شہر قائد کے عوام جو ہے امن و امان کی صورتحال ایسی نہیں ہو سکی جس سے وہ مطمئن ہو سکیں. ماہ رمضان ہو رہا ہے, رمضان چل رہا ہے, مگر ابھی بھی کراچی میں قتل و غارت کے واقعات اپنے عروج پہ جاتے جا رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو علاقے ہیں خاص طور پہ سینسیٹیو, شیر پاؤ کالونی ہو گیا ہے, لانڈی 89 ہے, سرجانی ہے, نارتھ کراچی ہے, ملیر اور کرنگی کے چند علاقے ایسے ہیں جہاں کراچی کے عوام دوسرے علاقوں سے وہاں جانا پسند نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ خوف کے سائے ہیں. پولیس اور رینجرز کی کارکردگی ایک سوالی نشان بن چکی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہے گا. میں وقفے کے بعد آپ سے مزید جاننا چاہوں گی کہ کیا حل صرف فوج بلانا اب رہ گیا ہے. وقفہ لیں گے مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں فیس بک پر ہم نے بلاگ کھولا ہوا ہے, کیا کراچی کو فوج کے حوالے کر دینا چاہیے. زبیر رفیق صاحب کہتے ہیں کہ یقیناً فوج ہی دہشت گردوں کو بلا تفریق ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. ذیشان سعید صاحب کا بھی یہی خیال ہے. محمد منیم, دانش علی, حیدرآباد صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا آپشن ہوگا. اس کے علاوہ سید علی رضا جعفری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا فرض تھا مگر حکومت تو ناکام ہو چکی ہے. اور شیراز احمد صاحب کہتے ہیں کہ فوج بھی حالات ٹھیک نہ کر سکی تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے. وقفہ لیں گے, اس کے بعد مزید بات کریں گے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی صورتحال کی. آج ایوان صدر میں بھی سندھ کابینہ کے ساتھ ایک اجلاس ہوا. اس کے علاوہ الطاف حسین صاحب نے بھی ایک تقریر کی, اس میں بہت سی اہم باتیں کی. اسی کے بارے میں کچھ بات میں رضا ہارون صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی. ہر دور میں مہاجروں کو نشانہ بنایا گیا. 1964 میں تو ایم کیو ایم نہیں تھی, اس وقت مہاجروں کا قتل عام کیوں کیا گیا؟ کیا ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے صدر ایوب خان کا ساتھ دینے کے بجائے انتخابات میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کا ساتھ دیا؟
جنہیں بھوکے ننگے کہا جا رہا ہے, انہی کی قربانیوں سے ملک قائم ہوا. کس کو میسج دے رہے تھے الطاف حسین صاحب؟ یہ ان شوونسٹ قوم پرستوں کو اور نام نہاد لیڈروں کو میسج آ رہا تھا جو زور خطابت میں پوری قوم کو ننگا بھوکا کہتے ہیں. ان کو بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان, یاد دلایا جا رہا تھا کہ پاکستان کن لوگوں کی قربانیوں کے وجود میں, معرض وجود میں آیا. یہ تمام چیزیں یاد دلائی جا رہی تھیں اور بڑی شائستگی کے ساتھ یاد دلائی گئی ہیں کہ ہمارا بھی پاکستان پر اور سندھ کی سرزمین پر اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے. ہم بھی سندھ دھرتی ماں کے بیٹے ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں, اور ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ محب وطنی کا یا کسی اور طرح کی قومیت کا سرٹیفکیٹ کسی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں, ہم اس ملک میں آئے ہیں, ہماری 5ویں 6ٹھی جنریشن یہاں جوان ہو رہی ہے. ہمیں کسی طور بھی اس طرح کے القابات سے نوازنے کے عمل کا جواب اور رد عمل پھر آئے گا. لہٰذا ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سندھ کا بیٹا سمجھا جائے, اور یہ نام نہاد شوونسٹ کسی قوم پرست ہیں جو اپنے آپ کو قوم پرست اور لیڈر کہتے ہیں, ان کا سوشل بائیکاٹ کرے گی. مگر عالمی برادری سے بھی کہا گیا کہ پاکستانی سمجھا جائے, اور بھارت 5 کروڑ لوگوں کو, مہاجروں کو واپس لینے کے لیے تیار ہے. اس پر یہ جو کہا جاتا ہے نا, یہ جو بار بار کہا جاتا ہے, یہ نام نہاد قوم پرستوں کی جانب سے جو سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے, یہ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجر قوم کہیں جانے والی نہیں ہے. آپ کسی خوش فہمی میں مت رہیں, مہاجر ادھر ہی ہیں, یہیں رہیں گے, یہیں زندہ ہیں, یہیں مریں گے, یہیں دفن ہوں گے. ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا, یہ ایک ریالٹی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کریں. ایم کیو ایم مہاجر قومیت سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ تھی اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارے قائد نے مہاجر قومی موومنٹ شروع کری, اور اس کے بعد پاکستان کے 98% مظلوم قومیتوں کی آواز اٹھاتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ بنائی. آج ہم پاکستان بھر کی قومیتوں کی, مظلوم قومیتوں کی آواز ہیں. لہٰذا اس ریالٹی کو, اس حقیقت کو اب تسلیم کر لیں. وہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں, جو خواب غفلت میں ہیں, جو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, وہ لوگ جاگیں. اجازت دیجئے, بڑے احتراماً الطاف حسین صاحب کی میں بڑی عزت کرتی ہوں, لیکن جو اس وقت آپ گفتگو کر رہے ہیں, یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ کون مہاجر, کون پنجابی, کون سندھی. نہیں, وہ شرمیلا آپ کو نہیں کہا گیا نا, آپ سے نہیں کہا گیا. وہ جس کو کہا گیا ہے اس نے سن بھی لیا ہوگا, اس نے سمجھ بھی لیا ہوگا. آپ کو نہیں کہا گیا, آپ سے نہیں کہا. نہیں, میں مانتی ہوں. اور میں نے کہا نا محب وطن لوگوں سے نہیں کہا. آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم نے اس سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کیا ہے. نہ آپ قوم پرست ہیں, نہ آپ شوونسٹ ہیں شرمیلا. میں نہ آپ کو قوم پرست سمجھتا ہوں, نہ میں آپ کو شوونسٹ سمجھتا ہوں, میں آپ کو محب وطن سمجھتا ہوں. آپ کو نہیں کہا. جی رضا بھائی, آپ بالکل صحیح کریں. دیکھیں, جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس شخص کی سٹیٹمنٹ کو ہم پیپلز پارٹی نے خود کنڈیم کیا ہے. اور آج اجلاس میں اگر آپ میرا یقین کریں تو یہی نہیں, دیکھیں اب وہ سندھ کابینہ کا حصہ ہیں تو ظاہری بات ہے وہ موجود تھے, لیکن بات یہ ہے کہ آج لیڈرشپ جو آپ کی بات کرتی ہے وہ اصل پالیسی وہاں سے آتی ہے. اور آج بھی صدر صاحب نے اس بات کو بڑے واضح طور پہ کہا ہے پوری کابینہ سے کہ دیکھیے ہمارے بھائی ہیں, یہ ہم نہیں کہتے کہ جی وہ کون ہے, مہاجر ہیں, سندھی, ہم پاکستانی ہیں. یہ بات بہت عرصہ قبل ختم ہو چکی ہے کہ کون کہاں سے آیا, سب نے پاکستان کی بنیاد رکھی ہے, سب اس میں اتنے ہی شریک دار ہیں, اور ہمیں ہر کسی کی ریالٹی کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور میں خود بھی کرتا ہوں, اور جب میں کرتا ہوں تو ہر کسی کو کرنا ہے کیونکہ پالیسی مجھ سے آتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے کراچی میں جو آپ نے ابھی اپنے رپورٹر سے بات کری کہ جی FIR درج نہیں ہوئی, آج اس ایشو کے اوپر بھی بات ہوئی, اور یہ بات یہ ہوئی کہ ہماری پروسیکیوشن کے اندر ویکنیسز ہیں, اور پروسیکیوشن کو جب تک ہم زیادہ مضبوط نہیں بنائیں گے, کرمنل پروسیجر اس کے اندر بھی ہوگا. بشیر جان صاحب سے پوچھوں گی, بشیر جان صاحب سزائیں نہیں ہوں گی. اس وقت کیا رول ہونا چاہیے آپ تمام لوگوں کا, اس وقت کس طریقے سے ہم تمام قومیتوں کو یکجا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت ہم تمام لوگوں کا رول جو ہے, سیاسی لوگوں کا یقیناً جو رول بنتا ہے. دیکھیں فریہ, 2 مسئلے ہوتے ہیں, ایک سیاسی ہوتا ہے اور ایک انتظامی. جب یہ ملتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی ماحول بنتا ہے. لہٰذا انتظامیہ سے ہمارے گلے شکوے اپنی جگہ, لیکن ہم سیاسی لوگوں کے بھی کچھ فرائض ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کی بات سنیں. دیکھیں, جو آدمی بات کرتا ہے تو اس کو دوسرے کی بات سننی چاہیے. اگر کسی کو دوسرے کی بات بری لگتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بات نہ کرے. لہٰذا ہماری پارٹی کی یہی تجویز ہے
کہ ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں, ایک دوسرے کو برداشت کریں, اور کم از کم ایک مخلوق تو وہ ہے جو روڈوں پہ لڑتی ہے, جس کو ہم کرمنل کہتے ہیں, جس کو ہم ٹارگٹ کلر کہتے ہیں, لیکن جو ہم ٹاک شوز میں بیٹھ کر اور تقریروں میں اور اپنے تحریروں میں بھی اس بات کا احتیاط رکھیں کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے ہمارے کراچی شہر کی بدامنی میں اضافہ ہو, اور ہم اس ہر وہ قدم اٹھائے. لیکن ایک منٹ بشیر صاحب, آپ نے کہا کہ جو بات کہتا ہے وہ سنے بھی, کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ہر کسی کی, ہر سیاسی آدمی جو ہے, دیکھو یہ فطرت کا بھی قانون ہے, جب کوئی گنگا آدمی ہوتا ہے تو وہ اکثر سننے سے بھی محروم ہوتا ہے, لہٰذا جس کو بولنا ہے اس کو سننا بھی ہے. لہٰذا ہر سیاسی پارٹی, ہر سیاسی کارکن, ہر سیاسی قائد. بشیر صاحب کس کی, ذوالفقار مرزا صاحب کی بات کریں آپ, کہ وہ بولے ہیں تو آپ سنیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ, مجھے ذرا کلیئر کر کے بتائیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ذوالفقار مرزا, متحدہ قومنٹ, ANP, ہم تینوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں اور ایک دوسرے کو جواب دیں, ایک دوسرے کو برداشت کریں. ایک سیکنڈ بشیر جان صاحب, ذوالفقار مرزا پیپلز پارٹی کے ایک رکن ہے, وہ ایک عہدیدار ہیں, سندھ کابینہ کا حصہ ہے, لیکن وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی از پریزیڈنٹ آصف علی زرداری. پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, MQM الطاف حسین صاحب اور ANP اسفندیار ولی صاحب. انڈیویجول اگر کوئی ہمارا کو چیئرمین ہے, پریزیڈنٹ ہے, تو آصف علی زرداری صاحب ہے, تو آپ اس کی بات کریں. ذوالفقار مرزا صاحب ڈز ناٹ میٹر ان دا لارجر پرسپیکٹو آف تھنگس, اور ہم ان کی سٹیٹمنٹ کو آلریڈی کنڈیم کر چکے ہیں. میں یہاں پر بیٹھ کے یہ بات نہیں کہوں گی کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے جو باتیں کری ان کو MQM بیٹھ کے سنے, نہیں سنے گی وہ, اور ان کو سننا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر ان کی طرف سے ایسی باتیں آئیں گی میرے کار کی طرف سے, تو میں بھی نہیں سنوں گی. تو دیکھیے باتوں کی حد تک تو بڑی اچھی بات ہے, باتیں تو بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن خدا را آج بشیر جان صاحب نے اچھی بات کری ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کریں, تو نہ کریں آئندہ. یہ بیٹھ کے MQM کو بیٹھ کے ان کو دہشت گرد نہ کہیں, کوئی کسی کو دہشت گرد نہ کہیں. کرے گا اور ان کے اوپر کوئی سخت ایکشن نہیں لیا جائے گا تو دوبارہ فریحہ بات یہ ہے, ہم آج بیٹھ کے انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں, امریکہ طالبان ڈائیلاگ کر رہے ہیں. ہم نے ڈائیلاگ کے ذریعے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر ہماری پارٹی کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید جذبات میں آ کے کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں, ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. کل میرے پروگرام میں کہا گیا یہ بات کہ کراچی میں اس وقت ہم بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایک جملہ سوچ کے بولنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت تمام لیڈرشپ بہت سوچ سمجھ کے بول رہی ہے؟ دیکھیں, مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں دوسرے لیڈرشپ کو جو ہے یہاں بیٹھ کے کرٹیسائز کروں. میں تو اپنے لیڈر کی بات کروں گا کہ انہوں نے کل بھی امن کی بات کری, آج بھی ان کی سپیچ آپ سن لیں. تمام تر گریوینسز کا ذکر کرنے کے بعد, اپنے دل کا درد انہوں نے عوام کے سامنے, پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنے کے بعد, ان زیادتیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد, ان ناانصافیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد, ان میسیکرز کا تذکرہ کرنے کے بعد, انہوں نے اپیل کی ہے لو کی, ہارمنی کی اور پیس کی. یہ ہے میرا لیڈر. پیس اور ہارمنی کی بات ہوئی. ہارون رشید صاحب مجھے بات بتائیے گا, کیا فوج چاہے گی آ کے کراچی میں ایکشن لینا اس وقت؟ دیکھیے, یہ جو انہوں نے رضا ہارون صاحب نے کہا کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہے, گنجائش تو ڈیفینیٹلی ہے, لیکن جو حکومت ہے پولیس کو ٹھیک استعمال نہیں کر رہی, وہ فوج بلائے گی کیسے؟ پالیٹکس ایک پریکٹیکل چیز ہے, یہ کوئی مباحثے کی چیز نہیں ہے, اور فوج نہیں آنا چاہے گی. جتنا میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کور کرتا ہوں, قطعاً وہ آنا نہیں چاہے گی. اور فوج کا یہ کام ہی نہیں ہے. یہ پولیس کو انصاف کے ساتھ استعمال کیا جائے, کہتے کہتے ہم تھک گئے, قانون کی حدود کے اندر انہیں فری ہینڈ دیا جائے, ظلم وہ نہ کر سکیں اور جانبداری وہ نہ برتیں. دیکھیے, آج رینجرز کو اختیارات دیے ہیں تو آئی جی نے اس پہ اظہار ناراضگی کیا ہے. انہوں نے کہا جی ان کو دے کے دیکھ لیں, اختیارات بانٹ کے دیکھ لیں. کچھ نہیں ہوگا رینجرز کو اور فوج کو اختیارات دینے سے. بنیادی نقطہ ہے کہ آپ انصاف کا تہیہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. اس کے دو حصے ہیں, سیاسی جماعتوں سے بات کر کے ٹیمپرز کول ڈاؤن کریں اور پولیس کو فری ہینڈ دیں, اور کسی مجرم کو رتی برابر رعایت نہ دی جائے. یہ پوری تاریخ ہے, بغداد کے ہارون رشید سے لے کے جولیانی کے نیو یارک تک, جب زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کر لی جاتی ہے, پھر صرف وقت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ لگے گا, یہ ایک مہینہ لگے گا, ایک دفعہ ول ضروری ہے. ہارون رشید جی رضا صاحب, لاسٹ سٹیٹمنٹ. ہارون رشید صاحب نے اچھی بات کی ہے. 6 اگست 2010 کو کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں, وفاقی وزیر داخلہ کی موجودگی میں, گورنر سندھ, وزیر اعلیٰ سندھ کی موجودگی میں, ہوم منسٹر سندھ کی موجودگی میں
तीनों जमातों के लीडरान ने, जिसमें मैं शामिल हूँ, अफरासियाब खटक साहब ANP की तरफ से थे और रशीद रब्बानी साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से, इन इक्तदार पे बैठे हुए लोगों की मौजूदगी में लिख कर दिया है, साइन करके दिया है कि जो क्रिमिनल दहशतगर्द है बिला इम्तियाज के खिलाफ कार्रवाई करें, हमारी तरफ से आपको खुली छूट है, लिख कर साइन करके। अब आप मुझे बताएं कि विल और फिर दस्तखत डॉक्यूमेंट मौजूद है 6 अगस्त 2010, 1 साल हो गया, अभी तक आप हमसे पूछ रहे हैं, अभी तक आप हमसे मालूम करना चाह रहे हैं, हम लिख के दस्तखत करके दे चुके। ये हम अपने शो में भी बार बार ज़ाब्ता अखलाक याद कराते रहे हैं, अगर अभी भी आप पूछ रहे हैं, अभी भी आप सोच रहे हैं, आज भी आपने कैबिनेट पूरी यहाँ बुला कार्रवाई भी करें फरीहा,